حضرت ابو قتادہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے آداب کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ جب تم اللہ کے گھر مسجد میں جاؤ تو اس کے احترام کے بارے میں جو گفتگو کی، اس کے ادب کے بارے میں گفتگو کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرے۔ یہ تحیت المسجد کے نوافل اکثر بولے جاتے ہیں کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو آقا علیہ السلام کا یہ حکم بھی ہے، حضور کا طریقہ بھی ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینی چاہیے تحیت المسجد کے نام سے۔ اور اس کا حضور علیہ السلام نے مساجد کے ادب و احترام کے حوالے سے اس کا حکم دیا، اور یہ جب مسجد میں داخل ہو تحیت المسجد اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب آگے فرمایا مسجد کے آداب کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں یہ بات فرمائی۔ فرمایا جب خیبر کی جنگ لڑنے گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے 853، ابو داؤد کے اندر 3825 نمبر پہ، اور صحیح حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس پودے میں سے یعنی لہسن کھائے تو وہ مسجدوں میں ہرگز نہ آئے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ایسے انسان کو مسجد میں آنے سے منع کیا کہ جو کچا لہسن، اس سے مراد ہے اصل میں جو کچا لہسن کھا لے، ہاں اس کھانے کے بعد وہ اچھی طرح کلی کرے، منہ کا جو ہے اس کی بو زائل ہو جائے تو مسجد میں آ سکتا ہے۔ اس میں علماء نے ان تمام حدیثوں کو جب جمع کیا تو فرمایا کہ کوئی بدبودار چیز، ایسی چیز یعنی کچا لہسن، کچا پیاز یا تمباکو، ایسی چیزیں پینے یا کھانے کے بعد مسجد میں داخل ہونا مکروہ لکھا ہے، کیونکہ یہ ادب کی جگہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے برسنے کی جگہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں اس سے دور ہوتے ہیں اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے۔ تو بڑی اہمیت ہے، ہر حال میں انسان کو منہ اپنا صاف رکھنا چاہیے، لیکن بالخصوص جب مسجد میں آنا چاہیے تو آداب مساجد میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایسی چیز کھا کے مسجد میں نہ ہو جو تمہارے منہ میں بدبو پیدا کرے، اور ان میں سے نبی علیہ السلام نے ایک لہسن کا ذکر کیا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ۔ یعنی حضور علیہ السلام کا یہ مبارک طریقہ بھی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ اور اکثر ایسا کہ سرکار سنتیں گھر میں ادا فرما لیتے اور فرائض مسجد میں ادا کرتے، اس لیے کہ گھر میں بھی اللہ کے حضور سجدہ ریزی ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ کہ اس قبرستان بنانے سے مطلب بالکل یہاں عبادت ہی نہ ہو جس گھر میں، تو وہاں رحمتیں کیسی آئیں گی؟ کیونکہ سجدہ ریزی قبرستان میں نہیں کی جاتی کیونکہ قبریں ہیں۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری کی ساری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے، حمام کے اور قبرستان کے، یعنی جہاں غسل خانے بن جاتے ہیں، واش روم بن جاتے ہیں، وہاں تو نمازیں تھوڑا ہی پڑھی جائیں گی، تو قبرستان اور حمام کے سوا اللہ نے ساری مسجد کو پاک کیا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستانوں کی مانند نہ بناؤ، وہاں بھی کچھ نمازیں کا اہتمام ہونا چاہیے، کوئی نوافل انسان کو پڑھ لینے چاہیے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ مسجدوں میں فخر کریں گے، مسجدوں میں آ کے کہیں گے میں چودھری صاحب ہوں، مسجدوں میں آ کے کہیں گے تجھے نہیں پتا میں نے اس مسجد پہ اتنے پیسے لگائے ہیں، تجھے نہیں پتا تو میرے ساتھ بات کرتا ہے، اس مسجد پہ میں نے اتنے پیسے لگا دیے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ علامات قیامت ہوگی، جب آپ مسجد پہ لگائیں تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، رضائے خدا بندی ہو اس میں۔ اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لالچ ہے، یہ ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میں بڑا نمازی ہوں، لوگ مجھے میری عزت کریں کہ میں نے اس مسجد پہ پیسے لگا دیے ہیں، میں اس کی بڑی خدمت کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا رائیگاں ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کہ مسجد میں کے اندر تجارت کرنے سے منع کیا، خرید و فروخت سے، مسجد میں چیخنے سے منع کیا، دوڑنے سے منع کیا، یہ آداب ہے۔ مسجد میں دوڑنے سے منع کیا، حتیٰ کہ مسجد میں کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، نبی علیہ السلام نے تو اس کو تلاش کرنے سے بھی منع کیا ہے، تلاش کرنے سے بھی منع کی۔ یہ آداب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پاک روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس آدمی کو دیکھو جو مسجد میں بیچتا ہے، خریدتا ہے، مسجد میں ہی خرید و فروخت لگا دیتے ہیں، تو کہو اللہ تمہاری تجارت نفع بخش نہ بنائے۔ بھئی تو نے مسجد کو ہی تجارت بازار میں ہوتی ہے، مسجد میں نہیں ہوتی۔ مسجدیں تو بنتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، فکر کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے۔ اور فرمایا تم میں سے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں کھوئی ہوئی چیز تلاش کرے، گمشدہ چیزیں تلاش کرے، تو کہو اللہ کرے تجھے نہ ہی ملے، اللہ کرے تجھے یہ چیزیں نہ ہی ملے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار مساجد کا جو احترام ہے یہ سب سے ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مقدس مقامات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھو علامات قیامت میں سے بعض علامتیں یہ سرکار نے ذکر کی کہ لوگ مساجد میں کثرت کے ساتھ دنیا کی بات کریں گے، یعنی مسجد میں آنے کا مقصد ذکر الہی، مگر وہاں بیٹھ کر ٹوٹل دنیاوی باتیں، گپے آنک رہے ہیں، دڑ گپے ماری جا رہی ہیں، کوئی نہیں روکنے والا، کوئی روکے تو اس کو جناب کہتے تو اپنے پاس رکھ اپنا دین۔ اور مساجد کے اندر شور شرابہ اس قدر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی چیزیں پھینکتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح کسی کی آنکھ میں کوئی سوئی مار دے، یعنی آرام سے قدم رکھنا چاہیے۔ مساجد کے احترام اور اس کے حقوق ہیں، صرف یہی نہیں کہ آپ نے کروڑوں بنا دیا اور ٹھیک ہے، نہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں اور وہ مسلمانوں کے ذمے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں مساجد کا احترام کرنے کی توفیق بخشے۔